اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ ایام فاطمیہ کا سلسلہ جاری ہے، اور آج شہادت حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے ہم امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ اور تمام اراکین کی طرف سے تمام امت مسلمہ بالخصوص جہان تشیع کو تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اس ایام کا ان ایام میں جو خصوصی طور پہ ان کا منانا ضروری ہے، در حقیقت اس میں دفاع حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، چونکہ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رسول کی اکلوتی بیٹی اور بعد از شہادت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ جو اس دور کے جن کو آپ صحابہ کہیں یا ان کو آپ امتی کہیں، انہوں نے جو مظالم اہل بیت علیہم السلام پہ کیے یہ ناقابل فراموش ہے۔ مسلمانوں یا شیعوں کے علاوہ بھی اگر کوئی انصاف کرنے والا غیر مسلم بھی ہے اور اس واقعات کو اگر وہ دقیق مطالعہ کرے تو یقیناً وہ بھی خون کے آنسو رو لے گا، چونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک محسن، اور وہ بھی محسن اسلام حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس کے بعد اس کے فوراً بعد اس قسم کے ان کے اہل بیت کے ساتھ سلوک کرنا یہ نہایت ہی عجیب ہے۔ اور انشاءاللہ اسی گفتگو پر اسی موضوع پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدنا۔ خیریت سے ہیں قبلہ انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے نہایت ہی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے اور ہمیں یہ عزت بخشی۔ میرے لیے سعادت ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے سے منسوب اس میڈیا گروپ سے جڑا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سعادت ہے کہ اس پروگرام میں جو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، اس میں آج ان کی جدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے دن یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میں اس پروگرام میں پوری دنیا میں عالم اسلام میں خصوصاً اردو زبان کے لوگوں سے خطاب کر سکوں، اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین علیہ السلام کو، ان کی والد ماجدہ کا، اور امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ان کی جدہ ماجدہ کا پرسہ پیش کر سکوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ چونکہ ایام فاطمیہ کا سلسلہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلا سوال اسی موضوع پہ آپ کی خدمت میں رکھا جائے۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے چونکہ ظاہر ہے کہ ایام فاطمیہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، سوال اگر اس طرح کر لوں تو بہتر ہوگا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر اگر آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اپنے آپ میں بہت سنگین ہے، کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا مصداق ہیں سورہ قدر کا اور لیلۃ القدر کا، بے شک، اور مصداق اتم ہیں سورہ کوثر کا، اور حوض کوثر آپ کے طفیل میں خلق ہوا ہے، لہٰذا آپ کی ذات پر ہماری نظر ڈالنا ایک بہت ہی عظیم کام ہوگا، اور ہمارے بس کے بلکہ تمام بشریت کے بس کے باہر کی چیز ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو خود آپ نے یا آپ کے فرزندان معصومین علیہ السلام نے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے آپ کے سلسلے میں بیان کی ہے، جس کے نتیجے میں شاید ہم معرفت کے اس عظیم
سمندر سے کچھ قطرے حاصل کر سکیں اور اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق اور اپنی معرفت کے مطابق شاید کچھ چیزیں حاصل کر سکیں. اس میں عرض کروں تو میں یوں عرض کروں گا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کے لیے سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ آپ سکون ہیں پیغمبر اکرم کے لیے، سبحان اللہ، اور آپ سکون ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کہ دونوں شخصیتیں جو پوری عالم کے لیے یعنی عالمین کے لیے جو رحمت بن کے آیا، اس کے لیے رحمت بن کر جناب زہرا سلام اللہ علیہ آئی. اب آپ اس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب زہرا کتنی عظیم شخصیت کی مالک ہوں گی، اور وہ امیر المومنین جو پوری دنیا کے مشکل کشا ہیں، اور ہر ایک چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو یا نہ ہو. ہم لوگ بر صغیر میں رہنے والے ہیں، اور بر صغیر میں بہت سی ایسی جگہیں آج بھی آپ کو مل جائیں گی جہاں غیر مسلمان حضرات بھی امیر المومنین کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. تو امیر المومنین صرف مسلمانوں کے مشکل کشا نہیں ہیں، صرف انبیاء کے مشکل کشا نہیں ہیں، بلکہ غیر مسلمان جو اللہ کو نہیں بھی مانتے ہیں وہ بھی مدد کے لیے امیر المومنین کو پکارتے ہیں اور یا علی مدد کہتے ہیں. وہ امیر المومنین جو سب کے لیے مشکل کشا ہے، ان کے لیے مشکل کشا اگر کوئی ذات تھی تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات تھی. خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کہ جب میں زہرا کے چہرے کو دیکھتا تھا تو میرا رنج و غم دور ہو جاتا تھا، یہ خود اس بات کا اعتراف کہ وہ ذات جو امیر المومنین کے چہرے سے کرب کو دور کر دیتی تھی، وہ ذات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے رنج و غم کو دور کر دیتی تھی. اور جب رسالت مآب اپنی تبلیغ کے لیے جاتے تھے اور مکے کی اس سخت زندگی میں آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہوتا تھا، تو جناب زہرا آپ کو آ کر تسکین دیتی تھی اور آپ کو آ کر دلاسا دیتی تھی، اور وہی بات امیر المومنین کے ساتھ رہی. تو یہ ذات سکون ہے ان دو ذوات مقدسہ کے. سبحان اللہ. اور اپنے آپ میں یہ ذات، جیسا کہ تمام لوگ آگاہ ہیں، شیعان حیدر کرار تقریباً ہر شب جمعہ تسبیح حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں اور یا ان محفلوں میں شرکت کرتے ہیں جس میں حدیث قصہ کی تلاوت ہو. تو وہاں بھی جہاں پر رئیس ملائک، جہاں پہ سردار ملک اور سردار ملائک خدا سے سوال کرتا ہے، اور وہاں پر مرکزیت اگر تعارف کی دی خداوند عالم نے کسی کو دی تو وہ اسی ذات کو دی. جہاں پر رسول موجود ہوں، جہاں پر امیر المومنین موجود ہوں، جہاں پر حسن اور حسین جیسی شخصیت موجود ہو، وہاں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو محوریت دینا اور سب کا تعارف جناب زہرا کے ذریعے سے کرانا اور کہنا وہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ذات گرامی خدا کے نزدیک بھی اگر کسی ذات کے پاس محوریت پائی جاتی ہے تو وہ ذات جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. اور یہ فضیلت ہے جناب زہرا کی، اور اس کی وجہ بھی تقریباً واضح ہے کہ وہاں جتنے بھی یہ افراد موجود تھے جن کو ہم پنجتن کہتے ہیں، جن کو ہم نور کے وہ مجسم پیکر ہیں جو دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے تھے اور انسانیت کی نجات کے لیے آئے تھے، ان سب کے اندر اگر کوئی ذات ایسی تھی جو چاروں طرف سے عصمت کے دائرے میں تھی تو وہ صرف اور صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات تھی. کیونکہ آپ ہی ایک ایسی ذات تھی کہ جس کا باپ بھی معصوم ہو اور جس کا شوہر بھی معصوم ہو، جس کی اولاد بھی معصوم ہو، ایسی ذات وہاں کوئی اور نہیں تھی. اور یہ خود عظمت ہے جناب زہرا، بلکہ شاید کائنات میں بھی ایسی دوسری کوئی اور ذات نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میرا باپ بھی معصوم ہے اور میرا شوہر بھی معصوم ہے، میری اولاد بھی معصوم ہے. اور عصمت کبریٰ آپ فائز ہیں، بلکہ کلمت اللہ میں سے ایک کلمہ ہے. اور لوگوں نے، علماء نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر آیت اللہ مرشی نجفی نے جیسا کہ اپنے وصیت نامے میں کہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے جو وصیت کی تھی کہ اس میں یہ کہا تھا کہ جب میں نماز شب کے قنوت پڑھتا ہوں تو میں ذات زہرا کے ذریعے سے دعا مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وتفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ. یہ وہ جملہ ہے جو بتا رہا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کس عظمت پر فائز ہیں، کس مقام پر فائز ہیں. کوئی انسان اس کو درک نہیں کر سکتا تھا اگر ائمہ علیہ السلام نے ہم کو کچھ چیزیں بتائی نہ ہوتی. کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ ذات زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہو چیز ہے. تمام علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اہل سنت علماء نے لکھا کہ جب بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا رسالت مآب کی خدمت میں آتی تھی مسجد میں، رسالت مآب کھڑے ہو جاتے تھے. یہ بہت عظیم چیز ہے.
بے شک وہ ذات جو خداوند عالم کی طرف سے خلق کردہ ذوات میں سب سے اعلیٰ ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، بے شک اس سے اعلیٰ کچھ بھی نہیں ہے، بے شک وہ ذات کسی کے احترام کرے، یہ خود اپنے آپ میں بڑی بات ہے، چہ رسے کہ اس کا احترام میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو جائے۔ بے شک یعنی رسول اکرم جب مسجد میں ہیں تو کبھی تلاوت کر رہے ہوں گے، کبھی عبادت کر رہے ہوں گے، کبھی وعظ و نصیحت کر رہے ہوں گے، اور سورہ جمعہ میں جن چیزوں کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ کبھی رسول جو ہے وہ تزکیہ نفس کرے گا، رسول آیت الہی کی تلاوت کرے گا، رسول کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، یہ کام رسول اللہ کے کام ہے، تو رسول اللہ یہی کام کر رہے ہوں گے جب مسجد میں ہوں گے۔ تو اگر رسول اللہ مسجد میں کسی کے لیے ایک دم سے چپ ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ چپ ہوتے ہیں بلکہ اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے ہیں، تو اس کا احترام کتنا عظیم ہے کہ اس کے لیے تلاوت کو روک دیا گیا، اس کے لیے حکمت کو روک لیا گیا، اس کے لیے تعلیم کو روک دیا گیا، اس کے لیے تزکیہ نفس کو روک دیا گیا، تمام چیزوں کو روک کر پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھاتے ہیں۔ یہ بہت عظیم مرتبہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی جگہ پر بیٹھانا۔ روایات میں ہے اور تقریباً تمام علماء اس پر متفق ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جانشین بلا فصل پیغمبر ہیں، لیکن کبھی بھی رسول کی زندگی میں آپ نے کبھی رسول کی جگہ پر تشریف نہیں رکھی، آپ نہیں بیٹھے رسول کی جگہ پر، نہ رسول نے بیٹھایا نہ آپ بیٹھے، لیکن رسول اللہ کی زندگی میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا رسول کی جگہ پر بیٹھی، اور کئی دفعہ بیٹھی، کیونکہ ہمیشہ رسول اللہ یہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا رسول کا ایک حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ کار رسالت میں شریک ہیں۔ یعنی آپ جس طرح رسول اللہ پوری امت کے لیے رسالت لے کر آئے تھے اور تمام چیزیں بیان کر رہے تھے، جناب زہرا اس کام میں ان کے ساتھ شریک تھی، تاکہ اس مشن کو جو رسول اللہ کا مشن ہے اور ہدف ہے اس کو پائے تکمیل تک، اپنے کمال تک پہنچا سکیں۔ صرف رسول کے بدن کا حصہ نہیں ہے بلکہ رسول کے عہدے کا بھی حصہ ہے اور رسول کی عظمتوں کا بھی حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم بلند ہو رہے ہیں، وَإِلَّا تمام دنیا کے ہر باپ کو اپنی بیٹی کے لیے بلند ہونا چاہیے تھا سنت رسول کے طور پر، لیکن کسی نے یہ عمل نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک باپ اور بیٹی کا احترام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ عہدے کا مسئلہ ہے، اور عہدہ اپنے عہدے کے جز کے لیے بلند ہو رہا تھا اور اس کی اہمیت کو بیان کر رہا تھا۔ یہ بعد شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ جناب بلال نے جو قسم کھائی تھی کہ میں اب اذان نہیں دوں گا، مؤذن رسول جناب بلال نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، اور مدینے سے باہر چلے گئے تھے، کچھ عرصے بعد لوٹ کر آئے تھے، اور شہزادی سلام اللہ علیہ کو خبر ہوئی تھی کہ بلال آئے ہیں، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ آ کے بلال سے کہو کہ آج اذان وہ کہیں، اور جناب بلال کا اذان کہنا اس بات کی علامت ہے کہ جناب بلال جانتے تھے قسم کا حکم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ رسول کے بعد اذان نہیں کہوں گا۔ خود جناب بلال کا قسم کے سلسلے میں کچھ نہ کہنا اور گلدستہ اذان پر جا کے اذان دینا اس بات کی علامت ہے کہ جناب بلال جانتے تھے کہ شہزادی کا حکم رسول کا حکم ہے، لہٰذا میں قسم نہیں توڑ رہا ہوں، میں عمل کر کے اپنی قسم پر بھی باقی ہوں کہ میں حکم رسول سے گویا اذان دے رہا ہوں، لہٰذا میری قسم اپنی جگہ پر باقی ہے اور میں رسول کے بعد باحکم رسول اذان دے رہا ہوں، لہٰذا آپ کا یہ عمل خود شہزادی کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ یا ائمہ علیہ السلام میں اگر آپ دیکھیں، تمام ائمہ ہمارے ہر کسی نہ کسی موقع پر ضرور شہزادی سلام اللہ علیہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام سے بھی آپ کو روایات مل جائیں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ اتنا عظیم جملہ کہا کہ جدی خیر منی و ابی خیر منی و امی خیر منی، یہ جملہ اعتراف امام وقت کا اعتراف کہ میری ماں مجھ سے بہتر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ امام حسین کی والدہ ہونے کی حیثیت سے ان سے افضلیت رکھتی ہیں۔ لیکن اسی طرح امام سجاد علیہ السلام نے اس مشہور و معروف خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سیدۃ النساء العالمین ہم میں سے، یعنی فخر اور مباحات کیا اس جملے کے اوپر۔ اور اسی طرح دیگر ائمہ علیہ السلام، یا 11ویں امام کی وہ حدیث کہ نحن حجج اللہ وجدتی فاطمہ حجت علینا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو دنیا کے لیے حجت ہیں ان کے لیے اگر کوئی حجت ہے تو ذات زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ یا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جن سے منسوب یہ پروگرام ہمارا اور آپ کا ہے، ان کا یہ جملہ کہ فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول کی بیٹی بہترین نمونہ عمل ہے،
یہ جملہ امام کا جملہ جذباتی جملہ نہیں ہوتا، امام کا جملہ صرف جذبات میں آیا ہوا ایک جملہ نہیں ہوتا، حقیقت کو واضح کرنے والا جملہ ہوتا ہے۔ امام معصوم کہہ رہا ہے کہ میرے لیے زہرا نمونہ عمل ہے، رسول کی بیٹی میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہ عظمت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی، اور شاید جناب زہرا اور امام زمانہ کا جو عظیم ربط ہے وہ اسی وجہ سے کہ جناب زہرا جن چیزوں کو بچانا چاہتی تھی یا بچا رہی تھیں، امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کے نفاذ کے لیے اس دنیا میں آئیں گے، لہٰذا دونوں میں ایک عظیم ربط ہے، وہ بچانے والی ہیں اور یہ تثبیت کرنے والے ہیں، لہٰذا اور جو دیگر ائمہ علیہ السلام نے آپ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا یا علماء نے ارشاد فرمایا ہے، یا علماء نے تبسل کیا ہے یا تمسک کیا ہے یا توسل کیا ہے آپ کی ذات سے، وہ خود آپ کی ذات کی عظمت کے اوپر ایک بہترین دلیل ہے۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ دوسرا سوال اس عنوان سے ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے جتنی بھی معصومین ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں حضرت امام رضا علیہ السلام کا وہ فرمان جو آپ کے علم میں ہے کہ تمام کے تمام شہید ہوئے ہیں، تو اب ان کے جو دشمنان ہیں ان سے ظاہر ہے کہ قابل یقیناً قابل بلکہ واجب تبرہ ہے، تو اسی دور حاضر کے عنوان سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کے شاید قائل نہیں ہو رہے، تو سوال اگر میں اس طرح کروں کہ اسلام میں تولا اور تبرہ کی اہمیت، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، چاہے معصوم علیہ السلام کے دوستوں کی بات ہو چاہے ان کے دشمنوں کی بات ہو، بلکہ تمام دنیا میں جتنے بھی ذی عقل ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، صحیح، وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں یا کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی ضد سے محبت کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بالکل، آپ جب کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو اس کی ضد سے ہمیشہ دور رہیں گے، متنفر رہیں گے، یقیناً۔ آپ اس چیز سے اگر واقعاً آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے دشمن سے اپنے آپ بیزار ہو جائیں گے، اور یہی برات ہے، اور ہمارا پورا دین کا اساس اسی برات کے اوپر ہے، صحیح، اسی حب اور بغض کے اوپر پھر دین کی پوری جو آپ کہیں فاؤنڈیشن ہے، آج کی اصطلاح کو اگر ہم استعمال کریں، بنیاد جو ہے وہ اسی پر، ما الدین الا الحب والبغض، امام معصوم نے فرمایا کہ دین ہے ہی نہیں سوائے حب اور بغض کے۔ آپ کا کلمہ جو ہے، ہمارا جو کلمہ ہے جس کو سب سے پہلے ہمارے زبان کے اوپر جاری کرایا جاتا ہے، اس کا پہلا جملہ ہی براعت ہے، یعنی اس کا پہلا جملہ ہمارا جملہ ہے لا الہ، یہ جملہ اپنے آپ میں برات ہے، اپنے آپ میں تبرہ ہے، کہ تبرہ ہے تمام الہ سے، یعنی جو بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہو، جو جس طرح کا بھی خدا ہو، جس طرح کے بھی صنم ہو، جس طرح کے بھی بت ہوں، جس طرح کے خود ساختہ خدا ہوں یا لوگوں کے بنائے ہوئے خدا ہوں یا ذہنوں کے خدا ہوں یا دنیا کی طاقت کے بل پہ بنانے والے خدا ہوں، ان سب سے ہم برات کر رہے ہیں لا الہ کہہ کے، اور الا اللہ کہہ کے ہم تولا کر رہے ہیں کہ سوائے اس اللہ وحدہ لا شریک کے کہ جو واقعی خدا ہے، واقعی اس لائق ہے کہ اس کی پرستی کی ہے، تو ہمارا پہلا جملہ ہی تبرہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تبرہ نہیں کرنا چاہیے تو ابھی وہ اسلام کے ظاہراً اصول کو نہیں سمجھ سکا ہے، ابھی وہ اس مفہوم اسلامی کو نہیں سمجھ سکا ہے، ابھی کلمے کو اسلامی کو نہیں سمجھ سکا ہے۔ اگر آپ کہیں تبرہ نہیں ہے تو گویا لا الہ الا اللہ نہیں ہے، آپ یہ لا الہ الا اللہ، یہ بات یہ وہی بات ہو گئی جو قریش کہتے تھے کہ آپ میرے بتوں کو برا نہ کہیے، ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے۔ جی بالکل، لیکن رسول اکرم کتنا سخت رہے اس معاملے میں کہ نہیں، پہلے براعت کرو تمام خداؤں سے، تمام اصنام سے، تمام جتنے یہ خانہ کعبہ میں تم نے زبردستی خدا بنا کے رکھے، ان سب کا انکار کرو، تب میرے خدا کو ماننے کے لائق بنو گے۔ تو اس تک پہنچنے کے لیے براعت ضروری ہے۔ اسی طرح ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ولایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ولایت جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اور تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت تک پہنچنے کے لیے، صحیح معنوں میں پہنچنے کے لیے ان کے دشمنوں سے براعت ضروری ہے۔ آپ چاہے کسی بھی زیارت نامے کو اٹھا لیں،
جی اکثر زیارت نامے جو ہمارے پاس ہیں وہ معصورہ ہیں، یعنی کسی نہ کسی معصوم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں. جی کسی کاتب نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا ہے، کسی عالم نے یا کسی مصنف نے ایسے ہی وہ زیارت نہیں بنائی ہے، اختراع نہیں ہے، سب کے سب معصورہ ہیں. اکثر زیارتیں جو ہیں وہ معصورہ ہیں، یعنی امام معصوم نے بیان فرمائی ہے. یہ حدیث قدسی ہے جو امام معصوم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. ان میں اکثر آپ کو یہ جملہ مل جائے گا کہ ہم تیرا قرب حاصل کرتے ہیں محبت کے ذریعے اور براعت کے ذریعے. سبحان، یعنی دونوں کو ایک ساتھ رہنا ضروری ہے. بے شک ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم محبت کریں اور براعت نہ کریں. بے شک، ہم اچھائی سے اگر محبت کر رہے ہیں تو ہمیں برائی سے نفرت اپنے آپ کرنی پڑے گی. جی اگر ہم عدالت چاہتے ہیں تو ہمیں ظلم کی مخالفت اپنے آپ کرنی پڑے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم عدالت کو پسند کرتے ہیں اور ظلم کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم عدالت کو پسند نہیں کرتے. بالکل، اگر ہم روشنی کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں آٹومیٹکلی اندھیرے سے نفرت ہو جائے گی. بالکل، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اندھیرے سے ہم روشنی سے محبت کریں اور اندھیرے کو بھی پسند کریں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یقینا دونوں ایک دوسرے کی ضد. اسی طرح یہ جو نور کے پیکر ہیں، یہ جو چادر تطہیر کے سائے میں پلی ہوئی ذوات مقدسہ ہیں، جن کو خداوند عالم نے اس دنیا میں اپنی حجت بنا کر بھیجا ہے، جو ہدایت کے مینار ہیں، ان کے جو مخالف ہوں، چاہے وہ کسی رنگ کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، کسی قبیلے کے ہوں، کسی زمانے کے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی کسی زمانے کے ہوں، کسی قوم کے ہوں، کسی قبیلے کے ہوں، اگر وہ ان کے مخالف ہیں تو ہم ان کے مخالف ہیں. جی اور اگر ہم ان کے مخالف نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم ان سے محبت نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارا جملہ یہی ہے کہ انی سلم لمن سالمکم سبحان اللہ، وحرب لمن حاربکم. بے اور یہ شک، جملہ ہمارا نہیں ہے، یہ جملہ پیغمبر کا دیا ہوا ہے بے شک، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی تمہاری جنگ میری جنگ ہے، اور تمہاری دشمنی میری دشمنی ہے، تمہاری محبت میری محبت ہے. اور یہی جملہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا کہ یہ میرا گوشت ہے، یہ میرے گوشت اور لحم اور ہڈیاں ہیں، اور ان کی دشمنی میری دشمنی ہے، ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے. تو اب جو رسول کی مخالفت کرے، اگر آپ اس سے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے اسلام پر تجدید نظر کرنے کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو جو اللہ کے مخالف ہیں تو ان سے اگر آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے ایمان میں بھی کچھ نہ کچھ کمی ہے. لہذا تولا اور تبرہ یہ دو ایسے رکن ہیں اسلام کے، اور تشیع کے لیے، خصوصاً تشیع کے لیے یہ ایسے دو رکن ہیں کہ کسی ایک کے ذریعے سے کام نہیں چلے گا. ہمیں دونوں چاہیے، ہمیں تولا بھی چاہیے اور ہمیں تبرہ بھی چاہیے. ہمیں ولایت بھی چاہیے اور ان سے محبت بھی چاہیے، اور ہمیں براعت بھی چاہیے اور بیزاری بھی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف ایک کے ذریعے سے قرب حاصل کر لیں گے. بہت اچھا جملہ ہے، کسی عالم دین نے کہا تھا کہ تولا اور تبرہ کو سمجھنے کے لیے تبرہ تخلی کے معنی میں ہے، یعنی پہلے آپ ظرف کو خالی کرتے ہیں، صحیح، اور پھر تولا ہے، یعنی پھر آپ اس ظرف کے اندر کسی چیز کو رکھتے ہیں. اگر میں مثال دینا چاہوں اپنے ناظرین کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ایک گلاس ہو اور اس کے اندر پہلے سے کوئی چیز موجود ہو جی تو آپ اس کے اندر اگر وہ چیز نجس ہے، جو چیز اس گلاس میں یا اس برتن میں پہلے سے موجود ہے اور وہ نجس ہے، تو آپ جتنی بھی چاہیں اس کے اندر چیز ڈالتے چلے جائیں، پانی آب زمزم بھی اگر آپ ڈال دیں گے تو وہ نجس ہو جائے گا. بالکل، ضروری ہے کہ پہلے آپ اس ظرف کو، یہ گلاس ہو یا جو بھی ظرف آپ کے پاس ہے، اس کو پہلے خالی کریں اس نجاست سے. صحیح، اور اس نجاست سے خالی ہونے کے بعد پھر یہ اس لائق ہوگا کہ اس کے اندر کوئی طاہر شے رکھی جا سکے. جی اہل بیت علیہ السلام قرآن کی رو سے طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں. سبحان اللہ، تو ضروری ہے کہ جتنی بھی نجاستیں ہیں، جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نجاست تم سے دور رہے گی، تو کیسے ممکن ہے کہ میرے دل کے اندر کسی نجس ذات کے لیے محبت بھی ہو، نرم گوشہ بھی ہو، اور میں یہ کہوں کہ میرے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بے شک، یقینا ضروری ہے کہ میرا دل ہر طرح کی نجاست اور پلیدگی سے پاک ہو، تاکہ طاہر اور مطہر محبت میرے اندر جگہ پا سکے. لہٰذا وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب تبرہ نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے بھی قرآن کو نہیں سمجھا ہے، ابھی اہل بیت کی تعلیمات کو نہیں سمجھا ہے، رسول کے اقوال کو نہیں سمجھا ہے. اللہ نے براعت کی ہے، پورا سورہ براعت قرآن میں نازل ہوا ہے. وہ رحمان الرحیم خدا، اس نے اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اٹھا لیا اس سورے سے پہلے، صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ براعت جہاں پر ہے وہاں پھر رحمانیت اور رحیمیت کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، بلکہ براعت کی جائے گی. سبحان اللہ. لہٰذا براعت کے سورے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم
نہیں ہے، صرف اسی طرح اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. جی لہٰذا سورہ براعت قرآن میں شاید اسی لیے رکھ بھی دیا گیا کہ جو کل اگر کوئی تبرہ کے اوپر کوئی مسئلہ اٹھائے تو قرآن کے یہ سورہ آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرنے لگے. اور اسی طرح لعن کا مسئلہ ہے، اللہ نے لعن کی ہے، رسول نے لعن کی ہے، دونوں سنت الہیہ بھی لعن ہے اور سنت پیغمبر بھی لعن ہے. ہاں مصادیق آپ ڈھونڈتے رہیں تو ہمارا مصداق تو وہی ہے جو قرآن کا مصداق ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کی وہ اللہ کے نزدیک بھی لعنتی ہیں. لہٰذا اگر ہم اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں اور قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے ہیں تو جن نے بھی اللہ اور ان کے رسول کو اور آل رسول کو اذیت کی ہے وہ قابل مذمت بھی ہیں، قابل لعن بھی ہیں، اور بغیر تولی اور بغیر تبرہ کے ہم مقام معرفت کو درک نہیں کر سکتے، بغیر اس کے ہم کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتے. بے شک. البتہ یہاں سے چھوٹا سا ایک سوال میرے ذہن میں ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر لوں کہ ایک ہے ہمارے پاس ظاہر ہے کہ براعت کا مسئلہ ہے اور ایک طرف گالی گلوچ ہے جس کو کہا جائے کہ یہ برے الفاظ، وہ بھی رقیق برے الفاظ. تو یہ براعت اور برے الفاظ میں کیا فرق ہے؟ اس پر اگر آپ ایک دو جملے وضاحت فرمائیں تو انشاءاللہ اگلے سوال کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر بالکل واضح سی بات ہے کہ خود اس جملے میں یعنی لعن کا جملہ ہو یا براعت کا جملہ ہو دونوں سے واضح ہے کہ ہماری مراد گالی گلوچ کرنا یا رقیق الفاظ کا استعمال کرنا بالکل نہیں ہے. نہ خدا کو پسند ہے، نہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کی اجازت دی ہے، نہ کیا ہے. لیکن اس کو اگر گالی گلوچ کو آپ بیس بنا کر براعت سے روک رہے ہیں تو غلط ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، لیکن آپ اس کی وجہ سے لعن کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ لعن تو اپنے آپ میں ایک دعا ہے اور خدا نے لعن کی ہے. لعنت اصل میں وہی دعا ہوتی ہے، اردو میں تو بہترین ترجمہ اس کا بد دعا ہے، یعنی دعا ہے لیکن وہ بری دعا ہے، یعنی کسی کے لیے اچھی دعا نہ کرنا، وہی لعن ہے. اسی کو ہم لعن کہتے ہیں، یعنی خدا کی رحمت سے کسی کو دور کرنا، کیونکہ خدا وحدہ لا شریک کی رحمت ہر آن اس کے بندوں تک پہنچ رہی ہے. یعنی ہم کسی سیکنڈ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت رحمت ہماری شامل حال نہیں ہے. یہی سانس کا اندر جانا بھی رحمت ہے اور سانس کا باہر آنا بھی رحمت ہے. اگر اس کے بیچ میں رحمت ختم ہو جائے تو انسان کا جسم ختم ہو جائے گا، روح ختم ہو جائے گی اس کی. لہٰذا ہم ہر آن خداوند عالم کی رحمت کے منتظر ہیں اور ضرورت مند ہیں. ہم بارگاہ خداوندی میں جب کسی کے لیے لعن کرتے ہیں تو گویا اس سے یہ چاہتے ہیں کہ اس شخصیت سے اپنی رحمت کو دور کر دیں. یہ اس لائق نہیں کہ تیری رحمت اس کے شامل حال ہو. بے شک. اور یہی کام خداوند اعلیٰ، یہی مفہوم ہے لعن کا. اور براعت سے مراد ہے دوری، یعنی دوری سے مراد جسمانی دوری بھی ہے اور ذہنی دوری بھی ہے، فزیکل بھی ہے اور روحانی بھی ہے. یعنی ہم نہ ان سے محبت دکھائیں نہ ان کی راہ پر چلیں. تو یہ دو چیز ہوگی. اب وہ تیسری چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور بہت باجا اشارہ کیا کہ اب آئی بات لعن کے نام پر گالی گلوچ کرنے کے. تو یہ کام کبھی بھی کسی نے پسند نہیں کیا ہے اور نہ ہی کوئی شریف النفس انسان اس چیز کو قبول کرے گا اور پسند کرے گا کہ انسان اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرے جو کسی اور بزم میں بولنے کے لائق نہیں ہے. ہاں ایک اور چیز بھی یہاں پہ واضح کر دوں کہ اگر کسی میں کوئی کمی پائی جاتی ہے اور اس کی صفت وہ ہے تو وہ صفت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی چور ہے تو آپ اس کو چور کہہ سکتے ہیں. کوئی اگر قاتل ہے تو آپ اسے قاتل کہہ سکتے ہیں. دنیا کی کسی بھی عدالت میں آپ قاتل کو اگر قاتل نہیں کہیں گے تو پھر اس کے خلاف فیصلہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ چور کو چور نہیں کہیں گے تو اس کے خلاف فیصلہ کیسے ہوگا؟ حد کیسے جاری ہوگی؟ مراد یہاں وہ رقیق الفاظ ہیں جو اس طرح کی نسبت دینا جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہو، اس طرح کی چیز کہنا جو اس کے اندر نہیں ہو یا قبیح سمجھی جاتی اور سماج میں اس کو بولنا اچھا نہ تصور کیا جاتا ہو. تو ہمیں ان الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن لعن سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، براعت سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو ضروری ہے. نماز کی قبولیت اسی براعت پر ہے. میں یہاں تک عرض کرنے کو تیار ہوں کہ نماز تبھی قبول ہو پائے گی جب ہم اہل بیت سے محبت کے ساتھ اس نماز کو بارگاہ الہی میں پیش کریں گے. اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے دشمنوں سے براعت کریں اور ان کے دشمنوں پہ لعن کریں. تو نماز ہو یا روزہ ہو یا خمس ہو یا جہاد ہو یا زکوٰۃ ہو یا جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان سب کی محوریت اسی تولا اور تبرہ پر ہے. لیکن اس سے مراد دشمنوں سے براعت ہے، ان سے مراد لعن کرنا ہے، رقیق الفاظ سے ہمیں دوری اختیار کرنا. جی قبلہ، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے واضح کر دیا. ایک سوال یہ ہے کہ بعد الظہور حضرت امام زمانہ علیہ السلام
کن لوگوں سے انتقام لیں گے؟ چونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس اولاً تو شہادت حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں جو کہ ان کے قاتلین ہے، تو کیا اس میں آپ اگر یہ بھی واضح کر دیں کہ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے جو قاتلین ہیں کیا وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام ان سے بھی انتقام لیں گے؟ تو سوال یہی ہے بیسیکلی کہ امام کن لوگوں سے انتقام لیں گے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بے شک تقریباً آپ نے اپنے سوال میں واضح کر دیا اس چیز کو کہ ہمارے ہاں ایک عقیدہ تشیع میں ایک عقیدہ رجعت ہے جی، اور عقیدہ رجعت کے بیس کے اوپر امام علماء نے اس چیز کے اوپر اتفاق کیا کہ رجعت دو طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ صحیح۔ ایک رجعت اچھے لوگوں کے لیے ہے جو بہترین اپنے اپنے زمانے کے بہترین اور صالح ترین افراد ہیں، جی، ایک ان کے لیے رجعت ہے، اور ایک رجعت کافرین کے ان لوگوں کے لیے ہے جو سردار تھے کافرین کے، یا جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی، جس کے نتیجے میں آج تک ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ ان دونوں کے لیے رجعت ہے تاکہ ان کو دونوں کو ان کا مقام مل سکے اسی دنیا میں، یعنی جو اچھے تھے ان کو اچھے مقام مل سکے اس دنیا میں جو ظلم کی وجہ سے نہیں مل سکا، اور جو برے تھے ان کو اس دنیا کی سزا بھی مل سکے۔ البتہ یہ دنیا میں مقام اور دنیا کی سزا اخروی سزا سے الگ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ بعد قیامت والا مسئلہ الگ ہے، یا قبر کے عذاب سے اس کا تعلق نہیں ہے، قبر کی نعمتوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی جرم جو کیا جاتا ہے اس کا کیفر مثل والا ہونا چاہیے، یعنی جیسا ظلم کیا ہے اس کا جواب ویسا ہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے پاس روایات ہیں، آج بھی میں اتفاق سے روایت دیکھ رہا تھا کہ چھٹے امام سے ہمارے پاس روایت ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس وہ لکڑیاں آج تک محفوظ ہیں جو در سیدہ پر لائی گئی تھی اور ان سے دروازے میں آگ لگائی گئی۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کسی منتقم کے لیے ان کو سنبھال کے رکھا گیا ہے، منتقم آئے اور قصاص اپنی جدہ کا لے سکے۔ اور روایات میں ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب ظہور کریں گے تو منتقمین میں سے ہوں گے تمام مظلوموں کے، جب وہ تمام مظلوموں کا انتقام لیں گے تو ظاہر ہے اس میں سب سے فہرست اول جو ہے وہ ذات جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے، کیونکہ ان پر کیا جانے والا ظلم ابتدا ہے، حتی کربلا کی ابتدا ہے، یعنی وہ آگ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ لگائی گئی تھی یہ وہی آگ ہے جس کے شعلے کربلا کے خیموں تک پہنچی۔ یہ وہ ظلم ہے، یہ جس شخص نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر ضرب لگائی ہے یہ شخص ذمہ دار ہے ان ضربات کا جو امام حسین علیہ السلام کے جسم ناظرین کے اوپر بعد میں لگائے گئے۔ جس شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کے گلے میں ریسمان ڈالی ہے وہ ذمہ دار ہے اس ریسمان کا بھی جو امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے میں ڈالی گئی ہے۔ تو یہ وہ ظلم ہے جو ابتدا ہے، اسی لیے ہم جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو اس میں جملہ پڑھتے ہیں اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وعلی محمد، تو اس پہلے ظالم پہ اس لیے لعن ہے کہ اس نے ابتدا کی ہے اس کی وجہ سے، بلکہ روایات تو یہ کہ اب دنیا میں جو بھی غلطی ہو رہی ہے، دنیا میں جو بھی ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں جو بھی قتل ہو رہا ہے، دنیا میں جو بھی گناہ ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، فساد ہو رہا ہے، فسق و فجور ہو رہا ہے، ان سب کے ذمہ دار قاتلین جناب زہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ ان کی وجہ سے دنیا ظلم کی طرف مڑتی چلی گئی اور اصل محوریت سے اپنے آپ کو اس نے دور کر لیا۔ لہٰذا امام زمان جب مظلوموں کی داد خواہی کے لیے آئیں گے تو یقیناً جس نے سب سے پہلا ظلم کیا ہے اس کو سزا ضرور دیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا اور اسی لکڑی سے اور اسی لکڑیوں سے اور ہجوم سے جو جناب زہرا کے دروازے پہ لائی گئی تھی انہی کے ذریعے سے ان کو آگ کے حوالے کیا جائے گا، اور یہ آگ کے حوالے کرنے کی سزا صرف ان کے لیے ہوتی ہے جو انبیاء کے قاتل ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ سزا ان کے لیے رکھی گئی ہے، کیونکہ ذات زہرا جزو رسالت ہے، جزو نبوت ہے اور معادن رسالت ہے اور معادن نبوت ہے۔ یہ نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس دروازے پہ آگے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ کبھی نہیں کہا میرے گھر والوں پہ بلکہ کہا نبوت کے گھر والوں پہ سلام ہو۔ لہٰذا جناب زہرا کا گھر نبوت کا گھر تھا، جناب زہرا کا گھر رسالت کا گھر تھا۔ ایک عہدے کی اہمیت الگ ہوتی ہے اور ذات کی اہمیت الگ ہوتی ہے۔ جناب زہرا کے گھر کو جلانا نبوت کو جلانا ہے، جناب زہرا کے گھر پہ حملہ عصمت اور رسالت کے اوپر حملہ ہے اور نبوت پہ حملہ ہے۔ تو جس نے یہ ظلم کیا ہے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف حتماً اس ظلم کا بدلہ لیں گے اور ان لوگوں کو ان کی قبر سے باہر نکالیں گے، ان کے سامنے دربار لگایا جائے گا، دادگاہ تشکیل دی جائے گی،
اور ان کے جرم کو ان کے سامنے بیان کیا جائے گا اور وہ اقرار لیا جائے گا ان سے ان کے جرم کا، اور اس جرم کے اقرار کے بعد ان سے قصاص لیا جائے گا اور ان سے سزا دی جائے گی کہ خدا اس زمانے کو جلد سے جلد نزدیک سے نزدیک کرے اور ہم سب کو ان کے جمال سے اور ان کے نور سے منور کرے تاکہ ہم اس قصاص کو بھی دیکھ سکیں اور ان کی جہانی حکومت کو بھی دیکھ سکیں۔ بے شک بے شک انشاءاللہ۔ جی قبلہ تقریباً ہمارے پاس جو سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے وہ تو ہم نے کر لیے، آخر میں 5-6 منٹ کا ٹائم بچا ہے، تو امت مسلمہ کے لیے اگر امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے یا اہل بیت کے عنوان سے آپ کوئی پیغام امام حسین علیہ السلام 4 ٹی وی کے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کیجیے۔ آج چونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے، پوری دنیا امام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مجالس کو برپا کر رہی ہے، بہترین پیغام یہی ہو سکتا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک چاہنے والے کی حیثیت سے، ایک اپنے آپ کو محب کہنے والے کی حیثیت سے، تمام محبوں کے لیے اور تمام چاہنے والوں کے لیے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات سے اپنے آپ کو جتنا متمسک کر سکتے ہوں کریں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے جو مجالس کو برپا ہو رہی ہیں اور جو مجالس میں کوشش ہو رہی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نہ صرف رسول کی بیٹی ہیں، نہ صرف امیر المومنین کی زوجہ ہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول کے لیے سکون کا سبب ہے، امیر المومنین کے لیے سکون کا سبب ہے، اور اپنے شیعوں کے لیے سکون کا سبب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہا مظلومیت تشیع کی سب سے بڑی دلیل کا نام ہے، یعنی جناب زہرا خود دلیل ہے حقانیت تشیع کے لیے اور مظلومیت تشیع کے لیے، لہذا تمام آپ کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی مجالس کو بہترین سے بہترین طریقے سے برپا کریں، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ان کی جدہ کا پرسہ پیش کریں۔ امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ محفل و مجالس کو برپا کریں، جب ان کی ایام شہادت ہوں تو مجلسوں کو برپا کریں، جب ان کے لیے ولادت کے ایام ہو یا اہل بیت کی خوشی کے ایام ہوں تو اس میں ہم خوشی کا اظہار کریں، اپنے غم کو ان کے غم کے ساتھ ملائیں، ان کی خوشی کو اپنے غم پہ ترجیح دیں، اپنے غم کو ان کی خوشی پہ ترجیح دیں، یہی ایک محب کی ذمہ داری اور یہی ایک طریقہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور گزارش میں آپ کے چینل کے تھرو سے کرنا چاہوں گا کہ یہ کہ ہم اپنے دن کو اور اپنے وقت کو اور اپنی جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں ان کو امام سے منسوب کرنے کی کوشش کریں، یعنی ہم مستحب نمازیں جو پڑھتے ہیں امام کی نیت سے پڑھنا شروع کریں، ہم دن میں صدقہ دیتے ہیں امام کے لیے صدقہ دینا شروع کریں اور دیں، بہت سے لوگ دیتے ہیں اور بھی لوگ دیں، اپنے کام کی شروعات امام کے نام سے کریں۔ ہم پروگرامز کی جیسے بہت سے لوگ پروگرام تیار کرتے ہیں یا بہت سے لوگ اپنے صبح گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک حدیث امام کی یاد کر لیں یا ایک حدیث امام کی زبان کے اوپر لے آئیں تاکہ ہمارا دن امام کے دن کے ساتھ شروع ہو، اور ہم جب سونے لگے تب بھی اپنے امام کو یاد کریں تاکہ ہم کسی طرح ہر طرح سے اپنے آپ کو متمسک رکھیں، کسی آن یہ نہ لگے کہ ہم ان سے غافل ہیں، جس طرح وہ ہم سے غافل نہیں ہیں، وہ ایک آن کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہے، اسی طرح ہمیں بھی ایک آن میں بھی ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم نکلیں گھر سے جیسے اپنے گھر والوں کا صدقہ نکالتے ہیں، امام جو ہمارے گھر والوں سے کہیں زیادہ ہمارے لیے عزیز ہے، ہم اس کا صدقہ نکالیں۔ ہم جب کام شروع کریں تو امام کو یاد کر کے کام شروع کریں، ہم کوئی مستحب عمل انجام دیں امام کو یاد کر کے وہ عمل انجام دیں، ہم کوئی زیارت پر جائیں امام کی نیابت میں زیارت پڑھیں، ہم کسی اچھے عمل کو انجام دیں امام کی نیابت میں کریں، اس سے ایک رشتہ قائم ہوگا ہمارا اور ان کا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ صرف ہمارے لیے ہیں اور ہم ان کے لیے نہ رہ جائیں لعاذ باللہ، نہیں، ہم بھی اپنے آپ کو دکھائیں کہ اے امام ہم آپ کے واقعی منتظر ہیں، اور آپ یقین جانیں جب ہم اس طرح کا عمل کریں گے تو جو چھوٹے چھوٹے کمیاں ہمارے اندر ہیں اس غیبت کے زمانے میں اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے وہ دھیرے دھیرے ہم سے دور ہونے لگیں گی، اور جب ہم امام کو اپنا حاضر اور ناظر جانیں گے تو وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں یا غلطیاں ہو جاتی ہیں یا غفلت ہو جاتی ہے اس سے ہم باہر آنے لگیں گے، اور یہ بہترین چیز ہوگی، یہ بہترین مقدمہ ہوگا حضرت کے ظہور کے لیے اور ہماری خود سازی کے لیے، تاکہ ہم اس مقام پر پہنچ سکیں جو حضرت کے چاہنے والوں کا مقام ہے، ان کی نصرت کرنے والوں کا مقام ہے اور ان کی مدد کرنے والوں کا مقام ہے۔ بے شک بے شک، مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ایک دفعہ پھر بھی آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز اگر پھر بھی آپ کے پاس ٹائم رہا، آپ کے مصروفیات ہے لیکن انشاءاللہ پھر بھی اگر آپ کے پاس فراغت رہی تو ہم انشاءاللہ پھر بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔
इंशाल्लाह। इल्तिमास दुआ फ़ी अमानिल्लाह। इल्तिमास दुआ फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह। जी, ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मुस्तफ़ा अली ख़ान लखनऊ से, अदीब अल हिंदी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छी गुफ्तगू इन्होंने फरमाई, मख़सूसन तवल्ला और तबर्रा के उन्वान से, या जो इस दौर में जो हमारी ज़िम्मेदारी है, और ये एक ज़मीना साजी है, यानी ख़ुद इस शायर को बरगुज़ार कर देना और इस पे गुफ्तगू करना, जैसे कि अयाम फ़ातिमिया का सिलसिला जारी और सारी है। और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अब ये बेहतर भी होते जा रहे हैं और इन पे मोमिनीन बहरहाल तवज्जो दे रहे हैं पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। तो बहरहाल ये एक, जैसे अलामा साहब ने फरमाया कि बिल्कुल उसी तरीके से कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए एक ज़मीना साजी होनी चाहिए, तो ये भी उसी ज़मीना साजी का एक हिस्सा है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जहाँ इन्होंने तवल्ला और तबर्रा की बात की, तो ये एक नहायत ही मुहिम चीज़ है कि इस पे हमें तवज्जो रखनी है कि हमें तवल्ला के साथ साथ तबर्रा भी करना चाहिए, और तबर्रा जो है वो उसको औलवियत हासिल है और तवल्ला का जो दर्जा है वो दूसरा दर्जा है। तो सबसे पहले हमें अपने तस्किए नफ्स करनी पड़ेगी, और उसके लिए ज़ाहिर है कि जैसे अपने वजूद को भी उलमाए अखलाक और जो उलमाए इरफान होते हैं वो कहते हैं, जब इंसान अपना तस्किए नफ्स करना चाहे तो सबसे पहले अपने रज़ाइल को उनको दूर करने पड़ेंगे, यानी वो रज़ाइल जो हमारे वजूद के अंदर होते हैं। जैसे खुदा न खास्ता किसी बंदे में झूठ बोलने की आदत है, किसी के अंदर हसद है, किसी के अंदर और जो बुराइयां हैं, तो सबसे पहले जो हमारा हक बनता है वो ये है कि इस तस्किया नफ्स के लिए हमें सबसे पहले इस बुराइयों को अपने वजूद से दूर फेंकना होगा, और उसके बाद जाके हम उस कमाल तक पहुंचेंगे जिसको आप यहाँ ताबीर कर सकते हैं विलायत और तवल्ला। तो बेहतर है कि सबसे पहले इंसान तबर्रा करें, और तबर्रा के ज़रिए से गोया कि आपने अपने ईमान को बचा लिया, अब जाके आप तवल्ले की तरफ जाते हैं और तवल्ला करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा फ़ायदा जो है वो यहीं से आपको शुरू होगा और आप एक इंसान कामिल बन सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जैसे अलामा साहब ने भी बड़ी अच्छी तरीके से इसको वाज़ेह कर दिया कि क़त्ई तौर पे जैसे बाज़ लोग करते हैं ये काम, इन चीज़ों में मज़हब शिया में इस किस्म की चीज़ों की कोई वो गुंजाइश नहीं है कि आप जाके गाली गलोच शुरू कर दें और बुरे अल्फाज, इस किस्म के बुरे अल्फाज जो कि बिल्कुल यानी एक मुअज़्ज़ब माशरे में वो अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं होते, और आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें। और बाज़ लोग तो माज़रत के साथ मिंबरों पे जाके इस किस्म के रकीक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि एक मुअज़्ज़ब माशरे में उसको बिल्कुल भी बेहतर नहीं समझा जाएगा। तो इस किस्म के अल्फाज से भी हमें परहेज़ करना चाहिए, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल न करें। तबर्रे का मतलब है यानी बराअत, दूरी इख्तियार कर देना। तो हम दूरी गोया के इख्तियार कर रहे हैं, और इस किस्म के अशख़ास से जो कि बहरहाल कुछ ऐसे अशख़ास है जो कि इस्लाम के अंदर वो मुतनाज़ा किस्म के अशख़ास है। बाज़ लोग उनको पेश कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन बहरहाल वो है मुतनाज़ अशख़ास। तो इन मुतनाज़ अशख़ास से चूँकि हमारे मज़हब में तो साबित है कि ये लोग कोई अच्छे लोग नहीं थे और नहायत ही बुरे लोग थे, बल्कि उस जहाँ तक उस असहाबे ताबूत का है, इनमें से कुछ लोग तो असहाबे ताबूत के हैं जो कि उस ताबूत में, असहाबे ताबूत के बारे में मैं एक जुमला कह दूं कि ये एक जहन्नम में एक तबका है और एक संदूक है। इसमें 12 लोग हैं, 12 लोग, 6 लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि से पहले थे और 6 लोग जो है बाद में हैं। ये असहाबे ताबूत इस कदर जहन्नम के आखिरी हिस्से में ये लोग बैठे हैं कि जब जहन्नम ठंडी पड़ जाती है तो फरिश्ते थोड़ा सा इस ताबूत का दरवाज़ा खोल देते हैं और उससे मुकम्मल तौर पे जहन्नम फिर से भड़क उठती है। तो ये असहाबे ताबूत पे लानत करना ये हमारे मज़हब का जुज़ है, और तबर्रे के बगैर आप तवल्ला तक नहीं पहुँच सकते। आखिर में वही दुआ करते हैं जो कि हमेशा हम करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।